السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمود یوٹیوب چینل سے میں حکیم محمد محمود اللہ کمبو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس قیمتی اور نایاب جڑی بوٹی کا ہم آپ سے ذکر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے آک۔ پہلے اس کے مختلف زبانوں میں ناموں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اردو میں آک، آکھ، اکون، مدار، یہ سب اس کے اردو میں نام ہیں۔ عربی میں عشر کہتے ہیں، فارسی میں خرق کہتے ہیں اور زہرناک بھی کہتے ہیں۔ سندھی میں اک کہتے ہیں، بنگالی میں اکنڈا، سنسکرت میں مندرا، تیلگو میں مندرامو اور تلنگی میں جلپینڈے اور کنڑی میں مکاٹ پھل کہتے ہیں، گجراتی میں آکڈو کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کیلوٹراپس سولو والٹز کہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس کی ماہیت اور پہچان کی طرف۔ یہ مشہور عام پودا ہے، 1 سے 1.5 گز بلند ہوتا ہے۔ بعض پرانے پودے درختوں کی طرح کئی میٹر بلند اور ان کے تنے اچھے خاصے موٹے بھی دیکھے گئے ہیں۔ پتے چوڑے اور موٹے برگد کے پتوں کی طرح، لیکن سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ سبز پتوں اور شاخوں پر سفید رواں ہوتا ہے۔ پتوں اور ٹہنیوں کو توڑنے پر گاڑھا سفید دودھ نکلتا ہے۔ پھول اس کے کٹوری نما گچھوں میں لگتے ہیں، باہر سے سفید اور اندر سے بنفشی سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پھول کے درمیان لونگ کے سر کی طرح 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے، جسے آک کی لونگ یا قرنفل مدار کہتے ہیں۔ پھل جسے آک کا ڈوڈا کہتے ہیں، آم کی شکل کا ہوتا ہے۔ جب خشک ہو جاتا ہے اور پھٹتا ہے تو سنبل کی روئی کی طرح، جس کے نیچے ایک چھوٹا سا سیاہی مائل چپٹا سا بیج ہوتا ہے، دال ارہر کے برابر ہوتا ہے یہ بیج، یہ ہوا میں اڑ کر جہاں جاتا ہے وہاں نیا پودا بن جاتا ہے۔ بعض آک کے پودوں پر رطوبت جم جاتی ہے جو آک کی گوند یا عشر یا سکر العشر یا سمغ عشر کہلاتی ہے۔ اس پودے کی بے شمار ٹہنیاں جو اکثر جڑوں سے لمبی نکلتی ہیں، لیکن موٹی ٹہنیوں سے بھی چھوٹی ٹہنیاں نکل آتی ہیں۔ متعدد اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور یہ جھاڑی نما پودا بنتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مقام پیدائش کے بارے میں۔ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، افغانستان، ایران، عرب اور افریقہ میں بکثرت بنجر میدانی، ریگستانی اور پہاڑی زمینوں میں خود رو پیدا ہوتا ہے۔ گرم مرطوب آب و ہوا میں یہ ہر جگہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے، خاص کر گرمیوں میں یہ بکثرت ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ذائقے کی طرف۔ اس کا ذائقہ تلخ اور تیزی مائل ہوتا ہے۔ مزاج میں پھول اور شاخیں، پتے، جڑیں گرم اور خشک تیسرے درجے میں ہیں اور دودھ گرم خشک چوتھے درجے میں ہے۔ اب آپ آتے ہیں اس کے افعال کی طرف۔ یہ ہاضم ہے، قاطع بلغم ہے یعنی بلغم کو کاٹتا ہے، اور محلل اور مسکن ہے۔ مسہل بہت ہی طاقتور مسہل ہے یعنی دست آور ہے۔ اس کا نفع خاص جو ہے وہ مقوی معدہ اور نافع ہیضہ ہے۔ اب اس کے آتے ہیں مضریت کی طرف بھی۔ یہ کن چیزوں میں نقصان دہ ہے؟ یہ مقرہ جلد ہے یعنی جلد پر دودھ لگنے سے زخم ڈالتا ہے۔ غشائے مخاطی یعنی زیادہ کھانے سے معدے اور امعاء کی جھلیوں میں زخم پیدا کرتا ہے، الٹیاں لاتا ہے۔ زخم معدہ سے مریض مر بھی سکتا ہے۔ اس کا مسئلے یعنی اس کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ دودھ، گھی دیسی جو ہے
وہ اس کا علاج بھی ہے اور نسخے کی اس سے اصلاح بھی کی جا سکتی ہے ان دو چیزوں سے، یعنی دودھ سے اور دیسی گھی سے۔ اب اس کے بدل کی طرف آتے ہیں۔ تقریح یعنی زخم ڈالنے میں اس کا بدل جمال گھوٹا ہے۔ اب مقدار خوراک کی طرف آتے ہیں۔ شیر آک یعنی دودھ جو ہے وہ اگرچہ کتابوں کے اندر 2 ماشے لکھا ہے، لیکن 1 سے 2 رتی سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ معدے میں اور انتڑیوں میں زخم ڈال کے یہ بندے کو مار سکتا ہے۔ اتنی زیادہ مقدار یا تو پرنٹنگ کی غلطی ہے یا کسی کی بے علمی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ 2 ماشے لکھا ہے، لیکن ایسا عملاً ہے نہیں۔ خشک پتوں کا صفوف 2 رتی سے 1 ماشا، جڑ کی چھال کا صفوف 2 سے 5 رتی، پھول 1 سے 3 رتی، یہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ البتہ جوشاندے میں پتے یا چھال کو 6 ماشے تک ابال کر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ابالنے کے لیے 6 ماشے تک پانی میں یہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کا دودھ جو ہے وہ قریب زہر ہے، یعنی قریب بسم کہلاتا ہے، 5 ماشے تک جان جانے کا سبب بن سکتا ہے، معدے اور انتڑیوں میں زخم ڈال کر ہلاک کر سکتا ہے۔ 1 سے 2 قطرے سے زیادہ استعمال کبھی نہ کریں۔ اب آتے ہیں اس کے نسخہ جات کی طرف۔ اس کا دودھ 1 قطرہ جو ہے وہ دانت درد کو تسکین دیتا ہے، اور دانت میں جو کھوڑ ہوتی ہے اس میں ڈالنے سے دانت کا کیڑا مر جاتا ہے۔ اس کے پتوں کو تل کے تیل میں لیپ بنا کر گرم کر کے جوڑوں کے درد میں باندھنے سے ورم اور درد کو تسکین دیتا ہے۔ سانپ کے ڈسے کے لیے اس کے پتے جو ہے وہ خالی پتے، اس کو ہرے پتے جو ہیں وہ کھلاتے رہیں۔ وہ جس بندے کو زہر سانپ کا چڑھ گیا ہے تو اس کو اس کے پتے جو ہیں ان کا ذائقہ میٹھا لگے گا۔ جب تک میٹھا لگتا رہے اس وقت تک کھلاتے رہیں۔ جب پتوں کا ذائقہ اس کو کڑوا لگنا شروع ہو جائے تو بند کر دیں۔ اب دنیا کی کسی مزید دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اسی 1 آک کے پتوں سے ہی وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بھی بتا دیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی چیز ڈس گئی ہے تو اس کی تشخیص بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ آک کے پتے اس کو کھلائیں۔ اگر آک کے پتے کڑوے لگتے ہیں تو سمجھیں کہ بچھو نے ڈنگ مارا ہے، اور اگر آک کے پتے میٹھے لگیں تو سمجھیں کہ پورا یقین کر لیں کہ سانپ نے ڈسا ہے۔ پھر اس کو آک کے پتے ہی کھلانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس 1 آک کے پتوں سے ہی وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھول کا ستارہ جو ہے وہ درد ریاحی میں مفید ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ جڑ کا چھلکا جو ہے برابر وزن میں مرچ سیاہ کے ساتھ پودینے کے پانی میں کھرل کر کے نخودی گولیاں اگر بنا لیں تو اندرونی زخموں اور بیرونی گندے مواد کو صاف کرنے کے لیے یہ کام آتا ہے۔ اندرونی طور پہ الٹی لا کر پیٹ کی صفائی کرتا ہے، اور بند ہیضے میں مفید ہے کہ الٹی لا کے اندر جو زہر معدے میں اور انتڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ صاف کر دیتا ہے، انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ اچھا، آک کا جو نمک ہے وہ بھی دمہ اور کھانسی میں مواد کو خارج کرتا ہے۔ زہریلا ہونے کی وجہ سے بازار میں کوئی مرکب نسخہ نہیں ملتا اس کا۔ ہمارے مطلب پر صفوف برگ مدار، نمک مدار، منجن جڑ مدار اور حب بخار پسینہ آور دستیاب ہیں۔ یہ ہمارے مطلب پر اس کو بنایا جاتا ہے اور پوری ذمہ داری سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا معمول مطلب ہے، عرصے سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کئی نسلوں سے، اور ہمیں اس کا الحمدللہ بہت زیادہ ادراک بھی ہے اور بہت زیادہ تجربہ بھی ہے۔ ہم اس کو بڑی آسانی سے استعمال کرتے ہیں الحمدللہ۔
ہم بے شمار نسخہ جات میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشتہ جات میں بھی ہم اس کا دودھ بکثرت استعمال کرتے ہیں، مثلاً کشتہ بیضہ مرغ اور کشتہ باراسنگا، کشتہ ہڑتال ورکیہ، کشتہ حلزون یعنی سنکھ، اس کے استعمال سے لاجواب تیار ہوتے ہیں اور ہمارے معمول مطب ہیں۔ آپ یہ نسخے خود بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر بنانے میں کوئی چیز دقت ہو، کوئی مشکل ہو، تو ہمارے مطب پر مناسب قیمت پر یہ مل بھی سکتے ہیں۔ فون نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کر کے یہ لیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں اگرچہ، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے لاجواب ہیں اور زندگی کا نچوڑ ہیں۔ باقی اس کے جو مرکب نسخہ جات ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، مختلف ویڈیوز میں اس کا ذکر آتا رہتا ہے۔ تو اور یہ جو کشتوں کے بارے میں ہم نے بتایا، تو انشاءاللہ یہ الگ الگ جب کشتے بنائیں گے انشاءاللہ، تو جب ان کا نمبر آتا ہے تو وہ پھر ان کی ویڈیو جو ہے وہ الگ سے انشاءاللہ آپ کو اس کا تعارف کروائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ قیمتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مریض، جس طرح کہ ابھی سانپ کے ڈسے کے بارے میں ہم نے نسخہ بتایا، تو اگر ایک مریض کی جان بچ جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بٹن دبا کے شیئر کرنے سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا، ایک انسان کی زندگی بچانے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ریٹنگ کے لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے گی، یہ ایسی قیمتی چیز ہے، ایسا قیمتی نسخہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے شیئر کرنے سے ایک مریض کی زندگی بچ گئی تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو اللہ کے ہاں کتنی قبولیت ملے گی اور کتنا انعام ملے گا انشاءاللہ۔ آئندہ کسی دوسری قیمتی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملیں گے، اور اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔